اچھا عرفان صدیقی صاحب، میرا سوال ذرا مختلف ہے. ایک کالم نگار اور تجزیہ نگار کی حیثیت سے بھی آپ جواب دے سکتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں، خبریں یہ ہیں بہت سی اور ان کی تردید نہیں ہوئی کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ، اور جہانگیر ترین صاحب کے مقابلے پہ امیدوار کھڑا نہیں کیا جا رہا. علیم خان صاحب، اون چودھری صاحب، نعمان لنگڑیال صاحب، عامر کیانی صاحب، گل اصغر صاحب، غلام سرور خان صاحب، بہت سے نام ہیں. تو اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح جب بائی الیکشن ہوا تھا 1-1.5 سال پہلے پنجاب میں، تو آپ نے اسی طرح سیٹیں دی تھیں ان ایم پی ایز کو جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی تھی. تو مسلم لیگ نون نے ان کے مقابلے پہ امیدوار کھڑے نہیں کیے تھے. ان میں سے جو رزلٹ آیا تو وہ رزلٹ یہ تھا کہ آپ کی اپنی پارٹی کا جو ورکر اور ووٹر ہے اس نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا اور وہ سارے ہار گئے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آئی پی پی یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی کے لیے اپنا پارٹی کا جو استحکام ہے اس کو قربان کر رہی ہے؟ دیکھیے میر صاحب، میں نے شاید آپ سے پہلے بھی کسی ملاقات میں کہا تھا کہ یہ جو الیکشن کا ٹکٹوں کی تقسیم کا ایڈجسٹمنٹ کا براہ راست، چونکہ میں سارے اس میں شامل نہیں ہوں اس پروسیس کے اندر، میرا کام ذرا الگ ہے، لیکن اصولی طور پہ چونکہ آپ نے ایک سوال اٹھایا ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ سیاسی جماعتیں بہرحال مصلحت کہہ لیں یا انتخابی کمپلشنز کہہ لیں، انتخابی ضروریات کہہ لیں، اس طرح کی ایڈجسٹمنٹس کرتی چلی آئی ہیں، ماضی میں بھی کرتی چلی آئی ہیں، اور کبھی الیکشن سے پہلے ہوتا ہے، کبھی الیکشن کے بعد ہوتا ہے، اور بڑی آپس میں متصادم اور حریف اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے والی جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں. ہمارا اور پیپلز پارٹی کا جو رشتہ ہے اس سے آپ بخوبی آگاہ ہیں، لیکن ہم نے ترمیمیں بھی کی مل کے، ہم نے میثاق بھی کیا مل کے، ہم نے آگے چل کے پھر حکومتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل بھی رہے ہیں. تو یہ کوئی ہماری سیاست کے اندر، بلکہ کسی بھی ملک کی سیاست کے اندر کوئی بہت انہونی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. رہی یہ بات کہ اس کی قیمت دینا پڑتی ہے، تو دینا پڑتی ہے یقیناً، ہمیں اس کا خمیازہ ہم نے پہلے بھگتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ایسی سیٹیں زیادہ تر دیکھی گئی ہیں جہاں ہماری سیٹ وہ پہلے نہیں تھی، جیسے سرور خان صاحب کی ہے یا اور ہیں، تو یہ ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں، یقیناً ہوئی ہیں. نہیں لیکن اگر مجھے اجازت، جی سر، ایک چھوٹا سا ضمنی سوال ہے کہ دیکھیں طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ 5 سال کے لیے نااہل قرار پائے. تو اب اگر طلال چودھری صاحب کی جگہ پہ نواب شیر وزیر صاحب جو پہلے پی ٹی آئی میں تھے اور پھر بعد میں مسلم لیگ نون میں آ گئے، تو اگر آپ نواب شیر وزیر صاحب کو ترجیح دیتے ہیں، طلال چودھری صاحب کو نظر انداز کرتے ہیں، تو آپ کی پارٹی کا جو ورکر اور ووٹر ہے اس کو کیا ایک منفی پیغام نہیں جائے گا؟ بالکل آپ کی بات سے میں جزوی اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ اگر وزیر صاحب اس وقت تشریف لائے تھے، ہمارے ساتھ آ کے شامل ہوئے تھے اور کوئی کمٹمنٹس ہم نے ان سے کی تھی، اگر ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں تو بھی میرا خیال ہے کہ یہ کسی اچھی، سنجیدہ، معقول اور باوقار جماعت کا وتیرہ نہیں ہوگا. اور میں ایک بات اور بھی کہوں کہ ابھی 2 مراحل باقی ہیں. آدھی سینٹ فارغ ہونے والی ہے، ہمارے بہت سے لوگ جو یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے وہ سینٹ پہ آئیں گے، اس کے فوراً بعد بلدیاتی الیکشن کی طرف انشاءاللہ ہم جائیں گے، بہت سے لوگ وہاں سمائی کھا جائیں گے. لیکن ایک جملہ اگر مجھے اجازت دیں تو ہمایوں بھائی سے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہمیں آر اوز نے ریجیکٹ کیے اور ٹریبونل نے ایکسیپٹ کر لیے تو اس کو ریلیف مت کہیں. یہ جو ہے یہ ایک رانگ ڈوئنگ تھی جو اب رائٹ ڈوئنگ ہو گئی ہے. ہم جب یہ دلیل دیتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف یہ ساری رانگ ڈوئنگز ہوتی رہی ہیں اور اگر رائٹ ہو رہی ہیں، تو آپ یہ مت کہیں کہ ہمیں کوئی فیور مل رہی ہے، مت کہیں کہ ہمارا کوئی لحاظ کیا جا رہا ہے. وہاں ان کا اصول اور ہو جاتا ہے، یہاں ان کا اصول اور ہو جاتا ہے.